بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حکومت کے ساتھ بھی عجیب ہی کام ہوا ہے۔ یعنی ایک طرف حکومت کہتی رہی کہ عمران خان کا کسی نام نہیں لیا، کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ امریکہ پہنچتے ہی امریکی ریپرزنٹیٹو، امریکی سینیٹر نے راز کھول دیے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ موجودہ حکومت کے سارے پلان کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، سپریم کورٹ سے جو بڑی خبر آئی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یعنی 9 مئی کا حکومت کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، اور جو ریمارکس سپریم کورٹ کی طرف سے آئے ہیں آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اور موجودہ سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی سپریم کورٹ کی طرف سے آئے ہیں۔ ثبوت کہاں ہے؟ ثبوت تو لے کر آئیں، اور اس کے بعد آئیں بائیں شائیں ہوئی ہے۔ کہا گیا ہے ججز کی طرف سے آپ تو ہمارے اوپر ہی نہ ڈال دیں کہیں 9 مئی، یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور کہا کہ جانے دیں ثبوتوں کی بات، ہمارا منہ نہ کھلوائیں یا اس پر نہ ہی بات کریں تو بہتر ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حیران کن ہے۔ یعنی ان کے تو پلان ایسے لگ رہا ہے کہ فارغ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر میاں نواز شریف کے سب سے بڑے رازدان نے جو باتیں کر دی ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ شاید میاں صاحب اب پاکستان آئے ہی نہ، پہلے ہی وہ لندن میں قیام طویل کر چکے ہیں۔ ہوا یہ ہے جی، جیک برگمین یہ حال ہی میں اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کر کے گئے، دیگر لوگوں سے بھی ملاقاتیں کر کے گئے، اور کہا گیا جی کوئی خان کی بات ہی نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ خیر، ہم نے آپ کو کچھ باتیں تو بتا دیں مشاہد حسین سید نے، جو کہیں کہ جی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، بات ہی خان کی ہوئی ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ اب جیک برگمین نے امریکہ واپس پہنچتے ہی بم گرایا حکومت پر، اور کہا ہے آفٹر مائی پاکستان وزٹ انگیجنگ ود لیڈرز اینڈ کمیونٹیز دیئر ان دا یو ایس، یعنی کہ پاکستان میں ملاقاتیں اور امریکہ میں ملاقاتوں کے بعد، آئی ری افرم مائی کال فار عمران خان ریلیز، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں عمران خان کو رہا کرو۔ A strong US Pakistan partnership thrives on shared values, democracy, human rights and economic prosperity. Let's work together for freedom and stability. تو پاکستان اور امریکہ نے ساتھ چلنا ہے تو ان چیزوں پر، ہیومن رائٹس پر کام کرنا ہوگا، آزادی پر کام کرنا ہوگا، ان چیزوں پر انہوں نے حوالہ دیا۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ براہ راست ملاقات کرنا چاہتے تھے، عمران خان سے نہیں ہوئی۔ مشاہد حسین سعید صاحب کہتے ہیں کچھ لوگوں کی ہوئی بھی ہے، یہ باتیں بھی چل رہی ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ مجبور ہو گئے ہیں جاوید ہاشمی بھی کہ میاں نواز شریف کے راز کھول دیں۔ جاوید ہاشمی کہتے ہیں، یہ ان کے پرانے ساتھی رہے ہیں، اور میاں صاحب جب باہر بھاگ گئے تھے تو مشرف کے دور میں انہوں نے سختیاں برداشت کی، جاوید ہاشمی نے جیلیں انہوں نے کاٹی تھیں، میاں صاحب تو باہر نکل گئے تھے۔ کل سے کئی دوست کہہ رہے ہیں کہ میں میاں نواز شریف کے بل پر الیکشن جیتتا رہا ہوں۔ تاریخ کی درستگی کے لیے بتاتا چلوں کہ جب بھی میاں صاحب میرے حلقے میں آئے ہیں میں ہارا ہوں۔ یعنی میاں صاحب جب آئے ہیں ہارے ہیں، اب میاں صاحب جہاں جائیں گے ہاریں گے ہی، وہ جیت نہیں سکتے۔ اب 85 میں آزاد الیکشن جیتا، پھر 88 میں جب میاں صاحب میرے حلقے میں آئے میں ہار گیا۔ 90 الیکشن کے دور میں، یعنی 90 کی دہائی کے دور میں نہیں آئے، میں جیت گیا۔ 93 میں وہ آئے، میں ہار گیا۔ ضمنی الیکشن ہوا، یاسمین راشد کے سسر ملک غلام نبی 77 میں ایسے حلقے میں میرے خلاف کاغذ اٹھا لیے۔ میاں نواز شریف میرے حلقے میں نہ آئے، نہ خطاب کیا، میں نے شہباز شریف سے بھی زیادہ ووٹ لیے، جبکہ اسحاق ڈار اور میاں عباس شریف نے بہت کم ووٹ لیے۔ 97 میں میاں صاحب میرے حلقے میں نہ آئے اور میں جیت گیا۔ 2002 میں مجھے ٹکٹ کا انکار کیا، لیکن میں نے الیکشن جیل میں بیٹھ کر لڑا، کوئی پارٹی لیڈر میرے لیے تقریر کرنے نہ آیا، یہ الیکشن بھی میں جیت گیا۔ آپ سوچئے مشرف کے دور کے الیکشن وہ جیت گئے کیونکہ میاں صاحب یہاں نہیں تھے۔ 2008 میں نے 4 حلقوں سے الیکشن 3 میں جیت گیا، 4 حلقوں سے لڑا 2008 میں اور 3 میں جیت گیا۔ میاں صاحب ان تینوں میں نہیں آئے، یعنی جہاں جہاں وہ نہیں گئے وہاں میں جیتا، جہاں وہاں میں ہارا۔ 2013 میں الیکشن تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑا، 2 حلقوں سے جیت گیا، اور 2014 میں اسمبلی سے یہ کہہ کر استعفیٰ دیا کہ میں نے اپنی سیاست قربان کر دی ہے۔ جہاں تک میرے اور شریف خاندان کے احسانات کا الزام ہے، ملتان میں میرا ہی گھر، میاں نواز شریف ہوں یا میری بہن محترمہ کلثوم نواز مرحومہ ہوں، ان کے لیے جائے پناہ رہا۔ تب سے اب تک مسلم لیگ کا ملتان سے صفایا ہو گیا ہے، ویسے تو اب پاکستان سے ہی صفایا ہو گیا۔ ویسے پی ٹی آئی کا مولانا فضل الرحمان کے بغیر تحریک شروع کرنے کا اعلان یا اندیا اشارہ۔ مولانا فضل الرحمان اگر ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، وہ جس طرف جانا چاہیں یہ ان کی مرضی ہے۔ عمر ایوب نے یہ ٹیلی ویژن پر باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اکیلی اب تحریک کی طرف بڑھیں گے۔ پھر جے یو آئی اجلاس میں اب تک کہا جا رہا ہے کسی سے اتحاد کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، نہیں بڑھ رہے، نہ حکومت میں جائیں گے، نہ اپوزیشن میں کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے، سولو فلائٹ کریں گے۔ البتہ فلسطین کے معاملے پر جماعت اسلامی اور جے یو آئی مل کر مینار پاکستان پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب آ جائیے جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا ہے، یہ بہت غور طلب ہے، یہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اس حوالے سے شاید پیش رفت نظر آئے گی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے، بلکہ میرا تجزیہ کہہ لیجئے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے اچھی خبریں کم ہی نظر آئیں گی آپ کو۔ انہوں نے تو جب سے 3 سال سے ہم نے ان کو مسلط ہوتے دیکھا ہے،
عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں آئی، عوام کے لیے۔ اب عوام کے لیے تو اچھی خبر شاید آگے بھی نہ ہو، لیکن ان کے لیے بھی اب اچھی خبریں نہیں ہوں گی آنے والے دنوں میں۔ زمین گرے آسمان پھٹے، اس عدالت میں قانون سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا، جسٹس ہاشم کاکڑ کے 9 مئی کیسز میں ریمارکس۔ سپریم کورٹ میں GHQ حملہ کیس میں شیخ رشید کی بریت کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ پنجاب حکومت نے شیخ رشید کی بریت کی اپیل پر شواہد پیش کرنے کے لیے وقت مانگا کہ جی ہمیں وقت دے دیں، حکومت کہہ رہی ہے ہمیں وقت دے دیں، ہم نے شواہد پیش کرنے ہیں، یعنی ثبوت پیش کرنے کے لیے وقت مانگا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے ثبوت ہے ہی نہیں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کی جسٹس ہاشم کاکڑ نے سرزنش کر دی، کہا التوا مانگنا ہو تو آئندہ اس عدالت میں نہ آنا، التوا صرف جج، وکیل یا ملزم کے انتقال پر ہی ملے گا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا کچھ ملزمان کے اعترافی بیانات پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس واحد ثبوت یہی ہے، بندہ پھڑو، لتر مارو، اس کو ٹارچر کرو اور اس سے اعتراف بیان لو، یہ حال ہے۔ پھر آگے سے کیا ہوا؟ جسٹس ہاشم کاکڑ نے سوال کیا شیخ رشید کے خلاف کیا شواہد ہیں؟ خدا کا خوف کریں، شیخ رشید 50 مرتبہ MNA بن چکا، شیخ رشید بزرگ آدمی ہے، کہاں بھاگ کر جائے گا؟ شیخ رشید کے وکیل نے کہا حکومت مہلت خود مانگتی ہے، الزام عدالتوں اور ملزمان پر لگاتی ہے، جس کے جواب میں جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا اس عدالت میں صرف قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، عدالت اس کے بعد کیس آئندہ ہفتے تک کیس ملتوی کر دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جی سابق ایئر وائس مارشل کا کورٹ مارشل، وزارت دفاع سے ریکارڈ طلب، یہ خبر چل رہی ہے۔ یہ خبر ذرا سنیے گا، یہ میں آپ کے سامنے ساری خبر پڑھ دیتا ہوں، سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا معلوم کل آپ میرا نام بھی 9 مئی کیسز میں شامل کر دیں، جسٹس اشتیاق ابراہیم کا پنجاب حکومت کے وکیل سے مکالمہ۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ جج کہہ رہا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ پنجاب حکومت کے وکیل نے دوران سماعت کہا صنم جاوید کے ریمانڈ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی، درخواست میں لاہور ہائی کورٹ نے صنم جاوید کو کیس سے بری کر دیا۔ ہائی کورٹ کی اتنی جرت، وہ کیس سے بری کر دی صنم جاوید کو۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا 9 مئی کیسز میں تو عدالت سے ہدایات جاری ہو چکی ہیں کہ 4 ماہ میں فیصلہ کیا جائے، اب آپ یہ کیس کیوں چلانا چاہتے ہیں دوبارہ سے؟ 4 مہینے میں فیصلہ ہونے چاہیے، تو اب آپ نئے سرے سے چلانا چاہتے ہیں، پھر سالوں لگیں گے۔ وکیل پنجاب حکومت نے کہا ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات سے بڑھ کر فیصلہ دیا اور صنم جاوید کو بری کیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا میرا اس حوالے سے فیصلہ موجود ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں، اگر ہائی کورٹ کو کوئی خط بھی ملے کہ ناانصافی ہو رہی ہے تو اختیارات استعمال کیے جا سکتے ہیں، اگر ناانصافی ہو تو اس پر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کرے سب عدالتیں یہ کام شروع کر دیں 26 جانی ترمیم کے بعد، تو صرف آنکھیں ہی بند ہیں ہر طرح سے، کیونکہ وہ قانون کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے نا، اب تو کانوں میں بھی روئی ہے اور منہ بھی بند ہے۔ وکیل پنجاب حکومت نے کہا ہائی کورٹ سو موٹو اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتی۔ اس پر جسٹس صلاح الدین نے کہا کہ کرمنل اپیل میں ہائی کورٹ کے پاس تو سو موٹو کے اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ اس موقع پر جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیے آپ کو 1 سال بعد یاد آیا کہ صنم جاوید نے جرم کیا ہے، کیا معلوم کل آپ میرا یا کسی کا نام بھی 9 مئی کیسز میں شامل کر دیں، یہاں تو ججز بھی ڈرے بیٹھے ہیں کہ کس کا نام آ جائے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا شریک ملزم کے اعترافی بیان کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، اس کیس میں جو کچھ ہے بس ہم کچھ نہ ہی بولیں تو ٹھیک ہے۔ انداز لگائیے، ججز کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے نا اس کیس میں، ہم نہ ہی بولیں تو ٹھیک ہے۔ اس حکومت نے 9 مئی کو جس طرح کیش کروایا ہے نا، تاریخ میں مثال نہیں ملتی، ایسے کیش کروایا ہے مخالفین پر، جا کر چھاپے، پکڑ دکڑ، پولیس والوں نے لگ کے جی پھر آپ کو شامل کر دیں 9 مئی میں، سال بعد۔ اچھا جی کوئی اسکور سیٹل کرنا ہے 9 مئی میں ڈال دو، باقاعدہ کہتے رہے، صحافیوں کو کہتے رہے باز آ جاؤ نہیں تو 9 مئی میں ڈال دیں گے، یہ حال ہوا ہے۔ عدالت نے اس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک بعد میں ملتوی کر دی۔ یہ ہیں جناب اپڈیٹس۔ اب آپ صورتحال کا خود جائزہ لیجئے کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ جن کا یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہے جی خان کی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے جاتے ہی سب سے پہلے بتا دیا ہے بات ہی خان کی ہے امریکہ پہنچتے ہی۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈپلومیسی میں ذرا اور طریقے ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہوگا کہ ٹرمپ اخبار میں خبر چھپا دے گا کہ میں نے یہ بات کی ہے فلاں کی ہے۔ بٹوین دا لائنز جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے آپ کو کوٹ کیا پچھلی ویڈیوز میں، آپ دیکھ سکتے ہیں حامد میر صاحب اور مشاہد حسین سید کو۔ پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کے کس طرح راز بتائے جا رہے ہیں کہ وہ جہاں وہ جاتے ہیں وہاں تو الیکشن بندہ ہار جاتا ہے، اب تو اس سے بھی برا حال ہوگا۔ اس کے علاوہ جو کچھ عدالتوں میں اب ہونا شروع ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ نچلی عدالتیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، تو وہاں بھی لگتا ہے کہ کہانی کچھ بدل رہی ہے، کم از کم 9 مئی کے حوالے سے تو واضح یہ نظر آ رہا ہے۔ باقی بھی عمران خان کے کیسز آگے چلائے نہیں جا رہے، کبھی بار بار بلانے پہ سرکاری گواہ نہیں آ رہے، کبھی جج ہی نہیں آ رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔